یہ کہانی ہے اس رات کی جب مکہ کے ہر قبیلے سے چنے گئے افراد رات کی تاریکی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ کہانی ہے اس لمحے کی جب حق کو ایک نئی سرزمین کی طرف ہجرت کا حکم ملا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ نبوت کا 13واں سال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے خواب میں تمہاری ہجرت کی جگہ دکھائی گئی ہے۔ یہ کھجور کے درختوں والی سرزمین ہے جو دو پتھریلے راستوں کے درمیان واقع ہے۔ یہ یثرب تھا۔ 2 سال کی کوششوں کے بعد اسلام وہاں اپنی جڑ پکڑ چکا تھا۔ مدینہ کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھل چکے تھے۔ بیعت عقبہ ثانیہ ہو چکی تھی اور اب اللہ نے مسلمانوں کے لیے ہجرت کا مقام چن لیا تھا۔ ہجرت کے دنوں کا آغاز ہو گیا۔ جیسے ہی نبی کریم نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی اجازت دی، صحابہ کرام گروپ کی شکل میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عامر بن ربیعہ اور ان کی بیوی لیلا ہجرت کرنے والے اولین لوگوں میں شامل تھے۔ انہوں نے اس سے پہلے حبشہ بھی ہجرت کی تھی اور اب ایمان کی خاطر وہ دوسری بار اپنا وطن چھوڑ رہے تھے۔ اہل مکہ کی نظروں سے بچنے کے لیے صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے گروہوں میں روانہ ہوئے۔ ہر قبیلے کو یثرب پہنچنے سے پہلے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب بھی اہل مکہ مسلمانوں کو ہجرت کرتے دیکھتے وہ انہیں روکنے کی کوشش کرتے اور جب کبھی انہیں پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے تو انہیں گھسیٹ کر واپس مکہ لے جاتے اور تشدد کرتے۔ صحابہ کے لیے ایک اور تکلیف دہ بات اپنا پیارا وطن پیچھے چھوڑنا تھا۔ وہ گھر چھوڑنا تھے جہاں انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ دین اسلام کی خاطر یہ ایک بڑی قربانی تھی جس کے لیے وہ تیار تھے۔ لیکن ان سب میں ایک ہستی ایسی تھی، جب باقی سب چھپ کر ہجرت کر رہے تھے انہوں نے اپنی تلوار باندھی، اپنی کمان، تیر اور نیزہ لیا اور سیدھے کعبہ کی طرف گئے۔ سب کے سامنے انہوں نے کعبہ کا طواف کیا اور لوگوں کو پکار کر کہا، میں اللہ کی خاطر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کر رہا ہوں۔ جو کوئی چاہتا ہو کہ اس کی بیوی بیوہ ہو، اس کی ماں روئے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں، وہ اس وادی میں میرا سامنا کرے۔ کفار مکہ کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھ غریب اور کمزور مسلمانوں کو لیا اور یثرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بعد میں فرمایا کہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس نے چھپ کر ہجرت نہ کی ہو سوائے عمر بن خطاب کے۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے انہیں مہاجرین کہا گیا اور جنہوں نے مدینہ میں ان کا استقبال کیا اور مدد کی انہیں انصار کہا گیا۔ انصار نے مسلمان مہاجرین کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اور ان کا خیال رکھا۔ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ حضرت علی، حضرت ابو بکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل خانہ اور وہ صحابہ تھے جنہیں مکہ کے مشرکین نے قید کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ کئی مسلمان ابھی بھی حبشہ میں تھے۔ ان میں سے کچھ نبی کریم کی مدینہ ہجرت کے بعد وہاں آ گئے، جبکہ چند وہاں اسلام کی تبلیغ جاری رکھنے کے لیے حبشہ میں ہی ٹھہر گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو وہ امانتیں بھی لوٹانا تھی جو مشرکین مکہ کو آپ کو امانت دار سمجھتے ہوئے آپ کے پاس رکھوائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امانتوں کو واپس کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر اور علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس ہجرت میں سب سے مشکل کام سر انجام دینا تھے۔ ابو بکر نبی کریم کے پاس آتے اور پوچھتے کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہجرت کی اجازت ملی؟ نبی کریم فرماتے انتظار کرو، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں سفر کے لیے نیک ساتھی عطا فرمائے۔ جیسے جیسے مسلمان ہجرت کر رہے تھے قریش کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ انہیں ڈر تھا اگر رسول اللہ بھی چلے گئے اور ان کے رہنما بن گئے تو مسلمان ایک قوت بن جائیں گے، اور اس سے بڑھ کر شام کا تجارتی راستہ یثرب سے ہو کر گزرتا تھا، ان کا وہ راستہ بھی کٹ سکتا تھا۔ ایسا وہ برداشت نہ کر سکتے تھے۔ قریش کے سردار دارالندوہ میں جمع ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سب نے اپنی رائے دی۔ کچھ نے کہا انہیں قید کر دو، انہیں جلا وطن کر دو۔ کچھ نے آپ کو قتل کرنے کا کہا، لیکن ایسا کرنا آسان نہ تھا۔ اس طرح ان کی دشمنی بنو ہاشم سے شروع ہو جاتی اور وہ انتقام سے ڈرتے تھے۔ آخرکار ابو جہل ایک شیطانی منصوبہ لے کر آیا اور کہا کہ انہیں قتل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط نوجوان منتخب کریں گے اور انہیں تیز تلوار دیں گے، پھر وہ سب مل کر وار کریں گے اور انہیں قتل کر دیں گے، اور اس طرح کسی کو معلوم نہ ہو سکے گا کہ قتل کس نے کیا، اور بنو ہاشم میں تمام قبیلوں کا سامنا کرنے اور لڑنے کی ہمت نہ ہوگی۔ انہیں دیت قبول کرنا پڑے گی، ہم وہ ادا کر دیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ سب نے اس منصوبے سے اتفاق کیا۔ اللہ نے اس واقعے کا ذکر سورۃ انفال میں فرمایا، اور یاد کیجئے جب کافروں نے آپ کے خلاف سازش کی کہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں،
یا آپ کو مکہ سے نکال دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنے تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی ان سازشوں سے آگاہ کر دیا اور آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ وہ بابرکت سفر شروع ہونے والا تھا جس کا تذکرہ صدیوں تک ہونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 سال تک مکہ میں دعوت حق کے لیے سخت جدوجہد کی تھی، لیکن آپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود مشرکین نے اپنی ضد نہ چھوڑی، اور اب نبی پاک کا مشن یثرب میں جاری رہنا تھا۔ مکہ میں دوپہر کی سخت گرمی میں نبی کریم ابو بکر کے گھر گئے۔ انہوں نے نبی پاک کو ایسے غیر معمولی وقت میں آتے دیکھا تو بہت حیران ہوئے اور سوچا کہ ضرور کوئی اہم بات ہے جو آپ اس وقت تشریف لائے ہیں، اور نبی کریم سے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، آپ کیا خبر لائے ہیں؟ رسول کریم نے انہیں ہجرت کی اجازت ملنے کی خوشخبری سنائی۔ ابو بکر اس دن کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اس ہجرت کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں۔ انہوں نے نبی کریم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا مجھے اس سفر میں آپ کا ساتھ نصیب ہوگا؟ نبی کریم نے فرمایا کہ ہاں، تم اس سفر میں میرے رفیق ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خوشی سے رو پڑے۔ آخر وہ وقت آ گیا جب انہیں مکہ چھوڑنا تھا، لیکن وہ مکہ سے نکلیں گے کیسے جبکہ مشرکین انہیں روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہجرت کا منصوبہ تیار کر چکے تھے، جس کے مطابق آپ نے اس سفر کے لیے ایک رہنما کا انتخاب کیا جس کا نام عبداللہ بن اریکت تھا، اور اسے پیش کی 2 اونٹنیاں دے دیں۔ نبی کریم کا منصوبہ یہ تھا کہ آپ جبل سور کی طرف جائیں گے، جہاں 3 راتیں اور 3 دن قیام کریں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جبل سور مدینہ جانے والے راستے کے مخالف سمت میں تھا۔ یہ دشمنوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ 3 دن اور 3 رات غار سور میں قیام کے دوران حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ عنہا پہاڑ پر موجود غار میں ان کے لیے کھانا لے کر جائیں گی۔ یہ غار تقریباً 750 میٹر اونچی تھی، جبکہ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ جو صرف 10 سال کے تھے، ان کے ذمہ بازار میں گھوم کر مشرکین کی باتیں غور سے سننا اور وہ خبریں نبی کریم تک پہنچانا تھا۔ ایک اور صحابی عامر بن فہیرہ اس راستے اپنے جانوروں کو چرانے لائیں گے جہاں سے وہ گزرتے، تاکہ ان کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں۔ ہجرت کے اس عمل کی اللہ پر توکل رکھتے ہوئے منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ 2 اونٹنیاں پیش کی جو سفر کے لیے پہلے سے تیار کر رکھی تھیں، لیکن نبی کریم نے فرمایا کہ میں اسے اس کی قیمت ادا کیے بغیر نہیں لے سکتا، جس پر ابو بکر نے کہا کہ اے رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا میں آپ سے قیمت لوں گا؟ لیکن رسول اللہ کے اصرار پر آپ کو ماننا پڑا۔ آپ نے وہ اونٹنی قرض کے طور پر لے لی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور اونٹنی قصوہ تھی، جس کا ذکر سیرت پاک میں بھی کئی جگہ ملتا ہے۔ مشرکین اپنے منصوبے پر کسی بھی وقت عمل کر سکتے تھے، اس لیے نبی پاک کو جلد از جلد مکہ چھوڑنا تھا۔ نبی پاک کو مشرکین کی امانتیں بھی لوٹانا تھی۔ آپ حضرت علی کے پاس گئے اور فرمایا کہ وہ ہجرت کرنے والے ہیں، اور کہا کہ آج رات میرے بستر پر سو جانا اور خود کو میری اس سبز چادر سے ڈھانپ لینا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر اہل مکہ نبی پاک کا بستر خالی دیکھ لیتے تو سمجھ جاتے کہ آپ جا چکے ہیں، اور فوراً آپ کا پیچھا کرنے نکل پڑتے۔ اس تدبیر سے انہیں کچھ وقت مل جائے گا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو ان کی امانتیں لوٹا کر مدینہ ہجرت کر جائیں گے۔ نبی پاک نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو الوداع کہا، لیکن جیسے ہی نبی پاک گھر سے نکلنے والے تھے، مشرکین نے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ ہر قبیلے سے ماہر تلوار باز گھر کا محاصرہ کر چکے تھے۔ عربی حمیت میں گھر کے اندر گھس کر قتل کرنا بزدلی تھی، اس لیے وہ نبی پاک کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر مکمل توکل کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلے۔ آپ نے مٹھی بھر مٹی مشرکین کی طرف پھینکی اور سورۃ یاسین کی ابتدائی 9 آیات کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے بیچ سے گزر گئے۔ 9ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی اور ایک ان کے پیچھے، اور انہیں ڈھانپ دیا سو وہ نہیں دیکھتے۔ اس رات اللہ نے مشرکین کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور اپنے رسول کو ان کی نگاہوں سے چھپا لیا، اس بات سے بے خبر کہ کیا ہوا ہے۔ مشرکین اب بھی نبی پاک کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ آخرکار پاس سے گزرنے والے ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم محمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ محمد تو تم پر مٹی ڈال کر کچھ دیر پہلے ہی جا چکے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے کپڑوں پر مٹی دیکھی تو حیران رہ گئے، اور اندر جھانکا تو دیکھا کوئی بستر پر لیٹا ہوا ہے، اور انتظار کرنا جاری رکھا۔ تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ابو بکر کے گھر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے 2 اونٹنیاں اپنے منصوبے کے مطابق اریکت کے حوالے کی۔ ان کا ارادہ تھا کہ 3 دن کے بعد غار ثور کے دامن میں ملیں گے اور پھر سفر پر روانہ ہوں گے۔ دوسری طرف مشرکین فجر کے وقت تک نبی پاک کے انتظار میں دروازے پر پہرا دیتے رہے، اور جب صبح کو حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھ کر باہر گئے تو مشرکین دنگ رہ گئے اور ان سے پوچھا، محمد کہاں ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم، تم نے مجبور کیا تو وہ چلے گئے۔ مشرکین حضرت علی کو دھکیلتے ہوئے کعبہ لے گئے اور انہیں کچھ دیر تک وہیں روکے رکھا۔ پھر انہوں نے مکہ کی گلیوں میں نبی پاک کی تلاش شروع کر دی، ہر اس جگہ کی تلاشی لی جہاں آپ جا سکتے تھے۔ ابو جہل حضرت ابو بکر کے گھر گئے، ان کی بیٹی اسما نے دروازہ کھولا۔ ابو جہل نے پوچھا، تمہارا باپ کہاں ہے؟ حضرت اسما نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم، جس پر ابو جہل نے انہیں اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر گر گئی۔ مشرکین نے ہر جگہ تلاش کیا لیکن نبی پاک اور ابو بکر کا سراغ نہ ملا۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ جا چکے ہیں تو ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو محمد یا ابو بکر کو زندہ یا مردہ ہمارے پاس لائے گا اسے 100 اونٹ انعام ملیں گے۔ یہ شہر کے ہر چور، قاتل اور مجرم کے لیے بہترین موقع تھا۔ وہ سب یہ انعام حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ جب مکہ میں یہ سب ہو رہا تھا، نبی پاک اور حضرت ابو بکر جمعہ کی رات غار ثور پہنچ چکے تھے۔ سب سے پہلے ابو بکر اندر گئے، غار کی صفائی کی اور اسے تیار کیا، کیونکہ اندر سوراخ تھے اور انہیں ڈر تھا کہ کوئی سانپ یا کیڑا اندر آ کر نبی پاک کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑے اور وہ سوراخ بند کر دیے۔ جب ان کے کپڑے کم پڑ گئے تو آخری سوراخ پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے اور ابو بکر کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ کچھ دیر بعد ابو بکر کو پاؤں میں شدید جلن اور درد محسوس ہوا۔ ایک سانپ نے ان کے اس پاؤں کو ڈس لیا تھا جو انہوں نے سوراخ پر رکھا ہوا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے وہ پاؤں نہ ہٹایا، اس ڈر سے کہ کہیں نبی پاک جاگ نہ جائیں۔ ذرا بھی نہ ہلے، لیکن درد اتنا شدید تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر چند قطرے نبی کریم کے چہرہ مبارک پر گرے تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ نبی پاک کے پوچھنے پر ابو بکر نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، کسی چیز نے میرے پیر پر کاٹ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کو شفا کا ذریعہ بنایا۔ آپ نے اس زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا اور اسی وقت ابو بکر کا درد ختم ہو گیا۔ اللہ کے حکم سے غار کے دروازے پر ایک مکڑی نے بڑا جال بن دیا تاکہ جو بھی اسے دیکھے اسے شک نہ ہو کہ نبی پاک اندر موجود ہیں۔ مشرکین تلاش کرتے کرتے غار تک آ گئے۔ نبی پاک اور ابو بکر جتنے دن غار میں رہے، اسما بنت ابو بکر ان کے لیے کھانا لاتی رہیں۔ حضرت اسما نے زاد راہ کے لیے 2 گٹھڑیاں تیار کی تھیں، لیکن انہیں باندھنے کے لیے کوئی رسی نہ مل رہی تھی۔ ان کے پاس صرف ان کا کمر بند تھا جو انہوں نے ان گٹھڑیوں کو باندھنے کے لیے استعمال کیا۔ عرب کے اس دور کی ثقافت میں کمر بند کا نہ ہونا رسوائی کی علامت تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو فرمایا، اسما کو جنت میں 2 کمر بند ملیں گے۔ اس دوران مشرکین انہیں ہر جگہ تلاش کرتے رہے۔ اس کام میں ماہر کھوجی بھی شامل تھے۔ آخرکار انہیں کچھ قدموں کے نشانات ملے جو غار ثور کی طرف جا رہے تھے۔ یہ بات ان کے لیے باعث حیرت تھی کیونکہ وہ پہاڑ مدینہ جانے والے راستے کے مخالف سمت میں تھا۔ وہ چلتے ہوئے پہاڑ پر پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر فکر مند ہو گئے، وہ نبی کریم کے لیے پریشان تھے۔ اس کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول، اگر انہوں نے آپ کو نقصان پہنچا دیا تو پوری امت برباد ہو جائے گی۔ اللہ پر مکمل توکل کرتے ہوئے نبی پاک نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ مشرکین تلاشی لیتے ہوئے غار کے دروازے تک آ گئے۔ ابو بکر نے سرگوشی کی کہ یا رسول اللہ، اگر وہ صرف اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں تو یقینی طور پر وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تم ان 2 لوگوں کے بارے میں کیوں فکر مند ہو جبکہ تیسرا اللہ ان کے ساتھ ہے؟ قریش کے سرداروں میں سے ایک امیہ بن خلف غصے سے چلایا، تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کیا تمہیں غار کے دروازے پر مکڑی کا جال نظر نہیں آتا؟ مجھے یقین ہے یہ جال محمد کی پیدائش سے بھی پہلے یہیں تھا۔ چنانچہ وہ سب وہاں سے واپس چلے گئے۔ بالآخر نبی پاک اور ابو بکر غار سے باہر آئے۔ اب ان کا سفر جاری رکھنے کا وقت آ گیا تھا۔ اب انہوں نے عبداللہ بن اریکت سے ملنا تھا جو اونٹنیاں لے کر آئے گا۔ پھر وہ یثرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ عبداللہ بن اریکت ایک مشرک لیکن وعدے کا سچا تھا۔ کسی کی نظروں میں آئے بغیر وہ اونٹنیاں لے آیا اور پھر انہیں راستے میں رہنمائی دی۔ جب انہوں نے سفر شروع کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو روکا اور آخر بار مکہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے مکہ، تو اللہ کی زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا ہے۔
مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر یہاں کے لوگوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ لیکن اس وقت تک آپ کو مکہ واپس آنے کی خوشخبری مل چکی تھی۔ اللہ نے یہ تسلی بخش آیت نازل فرمائی تھی، بے شک جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ آپ کو ضرور واپسی کی جگہ پر لوٹائے گا، یعنی آپ کا گھر مکہ۔ اہل مکہ اپنی آنکھوں کے سامنے طلوع ہونے والے سورج کو نہ دیکھ سکے۔ اب یہ خزانہ جو تمام جہانوں کے لیے رحمت تھا ان کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا تھا۔ طویل سفر کرنے کے بعد انہیں راستے میں ایک خیمہ نظر آیا۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ یہ خیمہ ابو معبد اور ان کی اہلیہ ام معبد کا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ آپ کچھ کھانا خریدنا چاہتے تھے اور ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کھجوریں یا کچھ اور کھانے کو ہے؟ ام معبد کسی مہمان کو خالی ہاتھ لوٹانے پر شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ نبی پاک کی نظر ایک کمزور بکری پر پڑی اور پوچھا کیا اس کا کوئی دودھ نہیں؟ ام معبد نے جواب دیا کہ اس کے جسم میں تو خون تک نہیں، یہ دودھ کیسے دے سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا دودھ دوہنے کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے پر نبی کریم نے بکری پر اپنا دست مبارک پھیرا، بسم اللہ اور دعا کے بعد برتن منگوا کر دودھ نکالا۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ تھی جب اس کمزور بکری نے برتن بھر کر دودھ دیا۔ وہاں موجود سب نے جی بھر کر پیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار بکری کا دودھ نکالا اور تیسرا برتن ام معبد کے لیے چھوڑ دیا اور اپنے سفر پر آگے بڑھ گئے۔ مشکلات کا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ 100 اونٹوں کے انعام کی خبر پورے مکہ میں پھیل چکی تھی۔ بہت سے لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ ان میں ایک سراقہ بھی تھا۔ اسے بتایا گیا کہ 3 لوگوں کا ایک گروہ فلاں سمت کی طرف جا رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ کون ہے اور اس بڑے انعام کی لالچ میں ایک گھوڑے پر سوار ہوا اور نکل پڑا۔ سراقہ ایک ماہر کھوجی تھا۔ اونٹوں کے قدموں کے نشان دیکھ کر وہ جلد ہی نبی کریم، ابو بکر اور عبداللہ بن اریقط تک پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ ان کے قریب پہنچا، اس کا گھوڑا لڑ کھڑایا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ دوبارہ اس نے کوشش کی، گھوڑے نے پھر گرا دیا اور تیسری بار گھوڑے کی اگلی ٹانگیں ریت میں دھنس گئیں۔ کوشش کے باوجود وہ انہیں نہ نکال سکا۔ پھر وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، انہیں اللہ کی پناہ حاصل ہے۔ پھر وہ پکارا، اے محمد دعا کریں میں بچ جاؤں، میں آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور میں آپ کے پیچھے آنے والے کسی کو بھی آپ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو گھوڑا آزاد ہو گیا۔ اس واقعے نے اس پر گہرا اثر ڈالا۔ اس کے دل میں ایمان کا بیج بویا جا چکا تھا۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے پکار کر کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، تم میرے پیچھے آنے والوں کو روکو۔ چنانچہ سراقہ فوراً مڑ گیا۔ جب وہ قریش کے بھیجے ہوئے دوسرے کھوجیوں سے ملا تو اس نے کہا، میں نے اس پورے علاقے کو چھان مارا، مجھے کوئی نہیں ملا، آؤ کسی اور جگہ تلاش کریں۔ سراقہ دن کے آغاز میں نبی پاک کو گرفتار کرنے آیا تھا، لیکن دن کے اختتام پر وہ آپ کا محافظ بن چکا تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم نے بعد میں اسے فرمایا، اے سراقہ، وہ کیسا خوشی کا وقت ہوگا جب تو کسریٰ کے کنگن پہنے گا۔ اس لمحے سراقہ یہ بات نہ سمجھ سکا، لیکن سالوں بعد جنگ قادسیہ کی فتح کے بعد کسریٰ کے خزانے اونٹوں پر لائے گئے۔ پھر اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سراقہ کو بلایا اور کسریٰ کے کنگن ان کے حوالے کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو سفر کرتے ہوئے تقریباً 10 دن گزر چکے تھے۔ یہ ہجرت جو مسلمانوں کے لیے ایک نئے دور کا آغاز کرنے والی تھی، اب اپنے اختتام کو پہنچنے والی تھی۔ وہ جلد ہی مدینہ پہنچنے والے تھے، وہ مدینہ جو اسلام کا مرکز بننے والا تھا۔